أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید تو ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیریت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا بھی بھلائی والی دے، آخرت بھی بھلائی والی دے، آگ کے عذاب سے بچا کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے قرآن کو سیکھنا، پڑھنا، عمل کرنا آسان کرے، اس کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، اور اس کو ہماری جنت میں جانے کا سبب بنا دے، آمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 66 سے 76 تک، صرف 10 آیتیں ہیں، چھوٹا لیسن ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اس کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو توڑ کے پڑھ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ مریم کے لیے ایک بات کہ اس کے ورڈ جو ہیں تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہے، اس کی ٹرانسلیشن یاد کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، مگر اللہ آسان کرنے والا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے۔ ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ اس کے روٹ ورڈز کو یاد کرنا بھی مشکل ہے کیونکہ موسٹلی اس کے روٹ ورڈز حرف علت والے ہیں، مگر یہ کہ اللہ ہمارے لیے آسان کرے، ہر ہماری کوشش پہ اجر دے اور بڑھا چڑھا کے اس کو قبول کرے، آمین۔ شروع کرتے ہیں سورہ مریم 66 سے 76، پہلی آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَقُول، اور کہتا ہے، الانسان، انسان، اذا ما، کیا، اذا ما، جب، متو، مر جاؤں گا میں۔ متو جو ہے سورہ مریم میں پہلے بھی آ چکا ہے۔ اس میں بیسیکلی متو جو ہے میم واو تا، موت روٹ ورڈ ہے، مرنے کا جو روٹ ورڈ ہوتا ہے موت، اور ایک تا، کیونکہ تا پہ تشدید ہے تو دو تا ہیں اس میں، ایک روٹ ورڈ کی تا ہے موت کی، اور ایک تا پہ پیش تو۔ جیسے جب فعل ماضی کے آخر میں تو آتا ہے تو وہ میں کے لیے آتا ہے، فعل ماضی کے اینڈ میں جب اس طرح آتا ہے، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے فعل ماضی کو بار بار۔ تو مت، مر جاؤں گا میں، لا سوف، لا البتہ، سوف ان قریب، سون، اخرج میں نکالا جاؤں گا۔ اس کو ہم سرکل کریں گے، اور سرکل کرنے کی وجہ کیا ہے کہ یہ مجہول ہے، پیسو ہے، اس پہ لکھ لیجئے پیسو ہے۔ مضارع کی بہت اچھی پہچان ہوتی ہے کہ فعل مضارع میں فرسٹ لیٹر پہ پیش اور تھرڈ لیٹر پہ زبر ہو تو کلیئر گیو اوے ہوتا ہے کہ یہ مجہول ہے۔ اخرجو، میں نکالا جاؤں گا۔ اگر یہ اس میں کہاں سے آیا، حمزہ جو پیش ہے اس میں میں آ گیا۔ اگر یہ ایکٹیو ہوتا معروف تو اس میں پتا ہوتا ڈوئر جیسے ہوتا کہ میں نکالوں گا، جیسا اخرجہ ہوتا ہے نا، اخرجہ تو ہوتا اس نے نکالا، لیکن جو اخرجہ میں ہوتا اس نے نکالا، اور اخرجو میں نکالا جاؤں گا جیسے، تو اس میں اچھا اخرجہ تو خیر ماضی کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا۔ خیر اگر یہ معروف ہوتا تو اس میں ہوتا کہ میں نکالوں گا، لیکن پیسو مجہول ہے تو اس کا مطلب میں نکالا جاؤں گا، اور نکالنے والا کون ہے یہ نہیں پتا، اور عربی میں ڈوئر جو ہے کرنے والا وہ مسٹری ہوتا ہے، نہیں پتا ہوتا کون ہے، وہی مجہول ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بات سمجھ آئے ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آئے تو بس اس کو سرکل لگا کے میمورائز کر لیں۔ میں نکالا جاؤں گا، حیا زندہ کر کے، اولا کیا بھلا نہیں، کیا ولا تو کیا اور نہیں کے بجائے کیا بھلا نہیں، اس طرح زیادہ میک سینس کرتا ہے، کیا بھلا نہیں، یذکرو یاد کرتا، الانسان انسان، انا کہ بے شک ہم، خلقناہ پیدا کیا ہم نے اس سے، من قبل اس سے پہلے، ولم اور نہ، یکو تھا وہ، شیئا کوئی چیز۔ یہاں پہ رک کے ہم دیکھتے ہیں اس سورہ مریم میں 3 دفعہ آیا ہے، ایک دفعہ اکو، ایک دفعہ تکو، ایک دفعہ یکو۔ تو یہ ہے کیا چیز؟ کیونکہ کامنلی قرآن میں آپ کو اتنا ملے گا نہیں، ملتا ہے لیکن بہت کم ملتا ہے۔ یہ زیادہ تر اس کا روٹ ورڈ ہے کاف واو نون۔ یہ جو ہے ایک ڈفرینٹ ٹائپ کا فعل ہوتا ہے کاف واو نون، اس میں کانا یکونو، کونو، کننا، کنتو، یہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، مگر کبھی کبھار اس کا نون تک گر جاتا ہے۔ عام طور پہ کسی اور یعنی کہ فعل عام طور پہ تو الف واو یا جو حرف علت ہوتے ہیں وہ گرتے ہیں، لیکن اس میں نون تک گر جاتا ہے۔ اس میں جیسے اس سے پہلے اگر لم یا ان آ رہا ہو تو کچھ اس میں خاص نشانی بھی ہوتی، کسی وجہ سے زیادہ گرامیٹیکلی گرتا ہے، مگر ایکچولی یہ کاف جو ہے یہ کاف واو نون تھا، جس کا مطلب ہوتا ہے واز یا از۔ اب آگے دیکھتے ہیں، ولم اکم
تو نہیں تھا وہ، اور یہ وہ کہاں سے ہے؟ یا ہے. سورہ مریم میں ہی ایک ہم نے آیت پڑھی تھی جی، آیت نمبر 9 میں تھا وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اس سے پہلے بھی لم تھا اور یہ تکو ہو گیا تھا، تو تا تھی یو کی اور کاف پہ وہی جو کاف اور نون کا روٹ ورڈ واز ور، اس کا یعنی کہ اس کا یہ ہوتا ہے میننگ تک، تو یہ کاف اور نون روٹ ورڈ ہے. اسی طرح اگر آپ سورہ مریم کی ایک اور آیت بھی ہے، ابھی میرے ذہن میں نہیں آئی، مگر ایک اور آیت میں اکو ولم اکو بغیہ، جب حضرت مریم نے کہا تھا کہ میں مطلب انچیسٹ نہیں ہوں، ولم اکو، تو اس وقت اکو حمزہ تھا میں کے لیے، آئی واز. ایک اور بس اگزامپل قرآن میں سے اور جگہ دیکھ لیں، میں نے آپ کو بتایا کم آیا قرآن میں مگر ہے. سورہ غافر کی آیت نمبر 28 ہے، اس میں ہے ان، اس سے پہلے لگا ہوا ہے، تو ان سے ان یکو ہی از، اور پھر یہاں پہ بھی ان یکو ہی از، تو ان کی وجہ سے سیم وہی چیز ہوئی جو لم کی وجہ سے ہوئی تھی، کسی وجہ سے ہوتا ہے جو گرامیٹیکلی کہ جو وہ شکل اس کی بدل جاتی ہے، لیکن یہ یکو ادھر آپ کو دیکھ رہا ہے. تو آپ کو سمجھ آیا کہ یہ کاف اور نون روٹ ورڈ ہے. جی، ولم یکو شیئا، اور نہ تھا وہ شیئا کوئی چیز. فوربک، فوربک پس قسم ہے آپ کے رب کی. یہ جو فا تو پس ہو گیا، اور واو قسمیہ ہے. واو قسمیہ آپ کو قرآن میں کم نظر آتی ہے، اسپیشلی بیچ میں آخری صورتوں میں تو بہت ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا والنازعات غرقا واللیل اذا یغشا، تو اس میں اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ والی وا جو ہے اپنے بعد والے اسم کو مجرور کر دیتی ہے. یہاں آپ کو زیر دکھ رہا ہے، تو یہ قسمیہ والی واو ہے. فوا ربی کا، پس قسم ہے ربی آپ کے رب کی. لنحشرنہم، البتہ ہم ضرور جمع کریں گے انہیں. حاشا روٹ ورڈ ہے، حشر کہتے ہیں اکٹھا کرنے کو، جمع کرنے کو. لام البتہ، نون ہم کی ہے، لنحشرن، اور نون تشدید کا ٹرانسلیشن ضرور، البتہ ہم ضرور جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے. اور کس کو کریں گے؟ اٹیچ پروناؤن ہے، ہم انہیں کریں گے. وہ شیاطین، اور شیطانوں کو. شین تا نون روٹ ورڈ ہے، پلورل میں ٹرانسلیشن کریں گے ہم اس کی. ثم پھر لنحضرنہم، پھر البتہ ہم ضرور حاضر کریں گے انہیں. اس میں بھی روٹ ورڈ آپ کو حاضر حاضر سے دکھ رہا ہے. لا البتہ، نون ہم، ضرور جو ہے نون شدہ سے ہے، اور کس کو کریں گے؟ انہیں کریں گے، اٹیچ پروناؤن ہے یہ. حولا ارد گرد، حولا کا روٹ ورڈ یہی ہے، ہا و لام. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ماحول، تو ماحول بھی کیا کہتے ہیں؟ جو ارد گرد ہوتا ہے. تو حولا ارد گرد، جہنما جہنم کے، جثیا گھٹنوں کے بل، گرے ہوئے. نیلنگ پوزیشن کا جا جیم سا اور واو روٹ ورڈ ہے. یہ روٹ ورڈ قرآن میں ٹوٹل 3 دفعہ آئے ہیں، یعنی نیلنگ پوزیشن کے لیے، یہ گھٹنوں کے بل کے لیے آئے ہیں. اور 2 دفعہ ہم سورہ مریم میں ہی دیکھیں گے ابھی آج کی لیسن میں. ایک دفعہ 68 آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں، ایک دفعہ 72 آیت میں دکھے گا آپ کو یہ روٹ ورڈ. اس کے علاوہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اور کہاں پہ اس کو دیکھتے ہیں. نہیں، یہ تو دوسرا آ گیا. اس کے علاوہ سورہ جاسیہ، ٹھیک ہے، سورہ جاسیہ میں جو ہے اس کا روٹ ورڈ جاسیہ ہے، اس میں ایک لفظ جاسیہ، اس میں بھی گھٹنوں کے بل کا ہے. تو بیسیکلی 3 دفعہ ہے، 3 دفعہ میں 2 دفعہ آپ یہیں بھی دیکھ رہے ہیں، اور ایک دفعہ ہم سورہ جاسیہ میں یعنی کہ اس میں بھی دیکھیں گے نیلنگ پوزیشن کے لیے. ثم پھر لننزعن، البتہ ہم ضرور کھینچ لیں گے. لا البتہ، نون ہم، اور پھر ضرور یہ نون تشدید آ گیا، اور روٹ ورڈ تو دکھ گیا نزع، نون زعین، نزع. نزع کھینچنے کو کہتے ہیں، وہ نازیات غرقہ میں بھی اس طرح، اور نزع کے عالم میں بھی روح کھینچی جاتی ہے. تو لننزعن، البتہ ہم ضرور کھینچ لیں گے، من کل شیعات، ہر گروہ میں سے. شیعاتن کا روٹ ورڈ یہی ہے، شین یا ہم عین، شین یا عین روٹ ورڈ ہے اس کا. اور یہ روٹ ورڈ اس میں خاص بات یہ ہے کہ جب یہ یا پہ جزم کے ساتھ آتا ہے تو یہ سنگولر ہوتا ہے، اور یہ جب یا پہ زبر کے ساتھ آتا ہے تو وہ پلورل میں ہوتا ہے. شیعہ، یہاں پہ آپ یا پہ جزم کے ساتھ شیعاتن، شیعہ جو ہے تو یہ ایک سنگولر ہے کہ گروپ کے لیے آتا ہے، یعنی
singular meanings دیتا ہے. اور شیعہ یا پہ جزم کے یہ قرآن میں ایسے بھی ملتا ہے شیعہ, تو یہ پھر پلورل کے لیے گروہوں کے لیے آتا ہے. جیسے یہاں آپ دیکھیں نا من کلی شیعاتن, یہ تو من کلی کا مطلب ایوری, اور شیعاتن گروپ. اس کی اگزامپل میں دیکھ لیتے ہیں جہاں پہ حضرت موسیٰ کا قصہ سورہ قصص میں, وہاں پہ بھی آیت میں 15 میں ہے کہ اس نے مدد مانگی اس سے جو شیعاتی ہی, شیعہ اس کی پارٹی کا تھا, اس کے گروہ کا تھا, گروپ کا. تو اس میں بھی شیعہ ہے یعنی کہ سنگولر والا. من کل شیعاتن ہر گروہ میں سے, ایہم کون ان میں سے. اچھا ایو ہوتا ہے وچ ایور, تو ایہم جو بھی ان میں سے, اشد زیادہ شدید ہے. جس طرح یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے, جیسا احق زیادہ حقدار ہے, اشد زیادہ شدید ہے, عدل زیادہ بھٹکا ہوا ہے, ایسے قرآن میں نظر آتا ہے ہمیں. تو اشد زیادہ شدید ہے, روٹ ورڈ تو آپ کو پتہ شدید کا شین دال دال. الرحمانی رحمان کے مقابلے پر, کبھی اللہ جو ہے خلاف کے لیے بھی ہوتا ہے, کبھی مقابلے کے لیے بھی ہوتا ہے. وہ اکارڈنگ ٹو ٹیکسٹ اس کے میننگ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رحمان کے مقابلے پر عطیہ سرکشی میں. عطیہ کا روٹ ورڈ ہے عین تا واو. عین تا واو کا روٹ ورڈ قرآن میں جب بھی آیا ہے نافرمانی, ڈس اوبینگ کے معنی میں آیا ہے بس. تو یہاں اور عطیہ کر کے قرآن میں 2 دفعہ اس شکل میں, قرآن میں 2 دفعہ, دونوں دفعہ سورہ مریم میں ہی ہے. ایکچولی اس کا مطلب ہوتا ہے آئندہ واقع کا بڑھنا, ایکسیڈ کرنا. اب وہ اس سرکشی میں بھی آ گیا عطیہ جیسے یہاں پہ, اور ہم نے یہ پہلے کہاں دیکھا, یہ ہم نے سورہ مریم میں ہی دیکھا تھا. یہ تو عطیہ سورہ مریم کی آیت نمبر 8 میں ہم نے دیکھا تھا عطیہ, جہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں 8 نمبر کی آیت میں کہ جبارن عطیہ, کہ اللہ نے نافرمان نہیں بتایا تھا, تو وہاں پہ عطیہ اس میں تھا. 1 منٹ, مجھے نہیں, یہ نافرمانی کا تو عصیہ تھا, میں آپ کو غلط بتا رہی ہوں. عین تا واو کا ڈفرینٹ میننگ, مطلب جو عین صاد یا عصیہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈس اوبینگ کیا جاتا ہے نافرمانی کے لیے, لیکن عین تا واو کا مطلب بڑھنا ہوتا ہے. یہاں پہ یہ سرکشی کے لیے ہے. اور ایک جگہ پہ سورہ مریم میں, جی سورہ مریم کی 8 نمبر کی آیت میں جو ہے وہاں پہ انہوں نے کہا تھا من الکبری عطیہ. تو اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ عطیہ قرآن میں 2 دفعہ ہے, سورہ مریم میں ہی ہے, اور ایک دفعہ اس کی میننگ کیونکہ وہ بڑھاپے کے ساتھ ہے تو اس کی میننگ ایکسٹریم کے مطلب میں آئے گا, جیسے انتہائی بڑھاپا. لیکن نارملی اس کے میننگ جس طرح سے ایکسیڈ کرنا ہے نا, بڑھاپے میں ایکسیڈ کر گئے تو ایکسٹریم بڑھاپا آ گیا, اور ویسے ایکسیڈ سرکشی میں کر گئے ہے مراد. تو یہاں پہ اس کی میننگ یہ ہے, تو آپ اس کو اسٹار بنا کے یاد کر لیں تاکہ آپ اس کو صحیح سے یاد کر سکیں. ثم پھر نحن, البتہ نحن ہم, عالم زیادہ جانتے ہیں, زیادہ جاننے والے ہیں. یہ جو ہے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. اس میں تفضیل کا صیغہ جب ہوتا ہے تو ہوتا ہے اکبر زیادہ بڑا ہے, اظلم زیادہ ظالم ہے, عالم زیادہ جانتا ہے. تو لنحن البتہ ہم, عالم زیادہ جاننے والے ہیں, بالذین ان کو جو ہم وہ اولا زیادہ مستحق ہے. اچھا اولا کا روٹ ورڈ واو لام یا ہے. یہ تھوڑا سا روٹ ورڈ بھی ٹرکی ہوتا ہے, تو آپ اس کو کیونکہ واو لام یا سے اکثر ولی آتا ہے, اولیاء آتا ہے, ولیہم, لیکن اولا کا بھی واو لام یا ہے. اور یہ بھی جو ہے اس میں تفضیل کا ہی صیغہ ہے, جیسے افعالو اعلمو ہے, اس طرح اولا اسی طرح آتا ہے, اس لیے اس میں زیادہ کے میننگ آ رہے ہیں. یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. اچھا زیادہ مستحق ہیں زیادہ اس بات کے, تو یہ اولا کا لفظ ہم دیکھتے ہیں اور کہاں ہم نے قرآن میں دیکھا ہے. یہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 68 میں ان اول الناس بابراہیم, کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں. تو وہ کیا ہے, زیادہ ڈیزرونگ وہ لوگ ہیں, زیادہ قریب تر, تو نیئرر کے معنی میں آیا وہاں پہ. تو یہ اس طرح اولا کر کے آیا ہے. دا بیسٹ ٹو کلیم ریلیشن شپ ہے در, مطلب کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ مستحق جو ان کے قریب ترین لوگ ہیں وہ ہے. تو یہ اس معنی میں آیا ہے. کبر عطیہ تو ہم نے دیکھ لیا.
ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا، تو اولا زیادہ مستحق ہیں. تو اس میں بھی آپ کو بیسیکلی اس طرح ہی یاد کرنا ہوگا کیونکہ ڈفرینٹ سی ٹرانسلیشن ہے، یعنی کامنلی ہم اس کو نہیں یوز کرتے، اور اس کے مطلب ہے زیادہ مستحق ہیں، زیادہ قریب ہیں. بھی ہا اس میں، اب ہا مؤنث کی ضمیر ہے، کس کی طرف اشارہ ہے؟ آگ کا ذکر ہو رہا ہوگا اوپر، جہنم کا. عربی میں جہنم کو جہنم کے جتنے نام ہیں اور آگ نار جو ہے اس کے لیے کو بھی مؤنث مانتے ہیں. تو بیہا وہ زیادہ مستحق ہے اس میں سلیہ جھوکے جانے کے. سلیہ کا روٹ ورڈ ہے، پھر اگین ایک مشکل سا روٹ ورڈ اس لیے کہ یہ کنفیوزنگ ہوتا ہے ان سب کو یاد کرنا. صاد، لام اور یا. جو نماز کے لیے صلاح کے لیے روٹ ورڈ ہوتا ہے وہ صاد لام واو ہوتا ہے، وہ بھی چھوڑ دیں ورنہ زیادہ کنفیوژن ہو جائے گا. مگر وہ صلاح کے لیے، دعا کے لیے، درود کے لیے جو صلاح ہوتا ہے اس کا روٹ ورڈ صاد لام واو ہوتا ہے، مگر اس کا ہے صاد لام یا. ایک کہتے ہیں برن، بینگ برنٹ ہونا، جھونکے جانا، آگ میں جھونکے جانا اور برن ہونا. سلیہ کر کے تو قرآن میں ایک دفعہ ہے اس شکل میں سلیہ کر کے، لیکن اس کی ڈفرینٹ شکلیں ہم دیکھتے رہتے ہیں. جیسے کہ سورہ غاشیہ میں تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً، کہ وہ they will burn in یعنی نارن حامیہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، جھونکے جائیں گے. ٹھیک ہے، دونوں میننگ ٹھیک ہے. داخل ہوں گے بیسیکلی وہی جھونکے جائیں گے بینگ برنڈ کے مطلب میں. اور اسی طرح ایک اور صورت ہے الذی، یہ بھی سورہ اعلیٰ ہم پڑھتے رہتے ہیں، الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ the one who will burn، تو یہ بھی داخل ہوگا، جائے گا یصلا. تو ابھی بھی ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں سلیہ جھوکے جانے کے، یعنی کہ جہنم میں جھوکے جانے کے کون زیادہ اولا مستحق ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. وَإِن، اور نہیں، ان کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے اگر، مگر ان کے بعد اگر اللہ آ رہا ہو تو اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے نہیں. وَإِن مِّنکم، ان نہیں، منکم تم میں سے کوئی، اللہ مگر واردھا وارد ہونے والا ہے اس پر، یعنی کہ ہاں یعنی کہ اس پر جہنم پہ سے گزرنے والا، وارد ہونے والا ہے. وارا دام دال روٹ ورڈ ہے. وارد فاعل کا وزن ہے تو اس کی ٹرانسلیشن ہوگی یعنی ٹرانسلیشن سیم ہے. وارد اس لیے والا کے ٹرانسلیشن کریں گے کیونکہ فاعل کا وزن ہے. وارد ابھی ہم نے دیکھا اللہ واردھا وارد ہونے والا ہے اس پر. اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وارد قرآن میں اور کہاں ہے. سورہ انبیاء میں آیت نمبر 98 میں ابھی یہی بات ہے کہ جو تم بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا جہنم کا ایندھن ہوں گے. انتم تم لہا اس پر، جہنم پہ واردون وارد ہونے والے ہو، پہنچنے والے ہو، جانے والے ہو، وہی ٹرانسلیشن ہے. تو یہ واردون یہ پلورل میں، اور ابھی ہم جو کر رہے ہیں وہ وارد ہے اللہ واردھا مگر وارد ہونے والا ہے اس پر. اردو میں بھی ہم وارد ہونا کہتے ہیں، پہنچنا ہوتا ہے بیسیکلی. کانا ہے علی ربی کا آپ کے رب پر، حتمن حتمی. حتم کا روٹ ورڈ ایک دفعہ ہے قرآن میں، حاتمیم روٹ ورڈ قرآن میں ایک دفعہ، اور یہ ہم اردو میں حتمی کہتے ہیں کہ حتمی فیصلہ ہے، بس فائنل ڈیسیجن، جیسے لازم ہے یہ. تو یہ قرآن میں مگر ایک ہی دفعہ یہ روٹ ورڈ آیا، مگر ہم اردو میں اس کرتے ہیں تو آسان ہے الحمدللہ. حتمن حتمی. مقدیہ طے شدہ فیصلہ. مقدیہ کا روٹ ورڈ قاف ضاد اور یا، جو قاضی سے یاد رکھیں اس کا روٹ ورڈ قاضی سے، تو مقدیہ ڈکریڈ طے شدہ. مقدیہ بھی قرآن میں 2 دفعہ ہے بس، اور دونوں دفعہ سورہ مریم میں. ہم نے ایک دفعہ پڑھا تھا شروع میں جی، جہاں پہ حضرت مریم کا قصہ ہی چل رہا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم نے نعمت ایک نشانی بنا دیا اور رحمت. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایک فیصلہ ہے، طے شدہ امر ہے، طے شدہ بات ہے. تو طے شدہ بات ڈکریڈ ہے یہ. تو مقدیہ اس شکل میں ایک دفعہ سورہ مریم میں پہلے آ چکا ہے، اور ابھی بھی حتمم مقدیہ حتمی طے شدہ فیصلہ ہے یہ. ثم پھر ننجی ہم نجات دیں گے. نجات کا جب روٹ ورڈ ہوگا ذہن میں آپ کے بار بار جب ہم اس لیے ریپیٹ کرتے ہیں کہ تاکہ اور پختہ ہوتا جائے، نون جیم واو. ثم ننجی پھر ہم نجات دیں گے الذین اتقوا ان کو جنہوں نے تقوی کیا. اللہ کرے ہم بھی ان لوگوں میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں نجات دے اس سے اور ہمیں بھی تقوی والا بنا دے. ونذر اور ہم چھوڑ دیں گے. چھوڑنے کی روٹ ورڈ ہوتا ہے واو، زال اور را. وذرا
یہ روٹ ورڈ ہوتا ہے اس کا نون ہم کی، اور ہم چھوڑ دیں گے الظالمین ظالموں کو فیہا، فیہا یعنی کہ جہنم میں، ہاں کی ضمیر مؤنث جہنم کی طرف جاری، دفیہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا، وہ جیم سین فا واو روٹ ورڈ ہے، دفیہ جو ہے پہلے 68 آیت میں بھی گزرا ہے، بس یہ 2 دفعہ ادھر ہے اور پھر سورہ جاسیہ میں۔ وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں، یہ بھی پیسو ہے، علیہم ان پر آیاتنا آیات ہماری بینات واضح، قال الذین کفروا کہتے ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا جب بھی قاف و لام روٹ ورڈ کے بعد جو لی آتا ہے یا تو فوراً بعد آئے یا تھوڑی دیر بعد، مگر اس کا مطلب ہے کس سے کہتے ہیں۔ قال الذین کفروا اب کہتے ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا، کس سے کہتے ہیں؟ للذین آمنوا تو ان سے جو ایمان لائے، ایو کون سا، وچ ایور، الفریقین دونوں فریقوں میں سے، فریق تو کہتے ہیں جو 2 پارٹیز فریق ہوتے ہیں، لیکن 2 کہاں سے آئے؟ یہ عینی، جو یہ عینی ہوتا ہے تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس عینی کی وجہ سے دونوں کے میننگ بھی ساتھ رکھیں گے، دونوں فریقوں میں سے، خیرن بہتر ہے، مقامن مقام میں، قاف و میم روٹ ورڈ ہے، واحسن اور زیادہ اچھا ہے، خوب تر ہے، تو خوب تر کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ اچھا ہے، آپ دونوں چیزیں ٹھیک ہیں کیونکہ یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، حسن اچھا ہوتا ہے اور احسن زیادہ اچھا۔ ندیہ مجلس میں، ندیہ کا روٹ ورڈ ہے نون دال واو، ندا نادو یعنی پکارنا، یہ تو ہم اس کے پتہ ہے ہمیں روٹ ورڈ اس کا تعلق اس سے، مگر ندیہ مجلس کو کہتے ہیں، ندیہ کا لفظ جو ہے یہ قرآن میں 1 دفعہ آیا ہے ندیہ مجلس کے لیے، مگر مجلس کے معنی میں یہ روٹ ورڈ اور دفعہ آ چکا ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 29 میں وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمْ، نادیکم تمہاری میٹنگز میں، مجلس میں، تو یہ بھی دیکھیں اس میں مجلس کا ہی ذکر ہے، جو نادی کا مطلب مجلس تمہاری مجلس، نادیکم تمہاری مجلس، تو یہ مجلس کا آگے نادی، یہ بھی روٹ ورڈ نون ڈلواؤ۔ ایک اور جگہ ہم سورہ اقرا علق میں پڑھتے ہیں فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، تو اس میں بھی کیا ہے؟ his associates، نادی ایسوسیٹس یعنی کہ اس کے مجلس والے، اور وہ اس کے یعنی کہ نادیہ، تو یہ بھی تو روٹ ورڈ اس سے جب ہم اس طرح جب دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ شرح صدر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے احسان کرے، وحسن و زیادہ اچھا ہے، ندیہ مجلس میں، ویسے نون دال واو کا روٹ ورڈ زیادہ تر پکارنے کے لیے آتا ہے، مگر ندیہ نادی مجلس کے لیے بھی آتا ہے، وکم اور کتنی ہی، کم جو ہے کوانٹٹی کے لیے آتا ہے، کتنی ہی اہلکنا ہلاک کر دی ہم نے، قبلہم ان سے پہلے، من قرن امتیں، قرن کا مطلب من قرن امتیں پلورل میں ٹرانسلیشن کریں گے، ہم وہ احسن زیادہ اچھے تھے، سیم چیز اس میں تبدیل کا صیغہ ہے، احسن زیادہ اچھے تھے، اساسن اساز و سامان میں، حمزہ سا روٹ ورڈ ہے قرآن میں، یہ روٹ ورڈ 2 دفعہ آیا ہے، مگر ہم اردو میں اثاثہ یوز کرتے ہیں کہ وہ ان کا اثاثہ ہیں، تو اثاثہ کیا ہوتا ہے؟ ایسٹ کسی کا، تو یہاں پہ اس کی ٹرانسلیشن ہے ساز و سامان میں، 1 دفعہ اور قرآن میں بس 2 ٹائمز آیا، 1 دفعہ یہاں پہ اور 1 دفعہ سورہ نمل میں، سورہ نحل آیت نمبر 80 میں آیا ہے، اثاثہ فرنیشنگ یعنی کہ وہی سامان، ساز و سامان ہی مطلب ہے اس کا، 2 دفعہ اثاثہ آیا ہے قرآن میں، دونوں دفعہ اس کا مطلب ساز و سامان ہے، احسن و زیادہ اچھے تھے، اثاثن ساز و سامان میں، وریا اور نمود و نمائش میں، ریا کا روٹ ورڈ را حمزہ یا ریاکاری، اسی سے نمود و نمائش ہوتی ہے ریاکاری میں، تو ریا۔ قل کہہ دیجئے من جو کوئی کانا ہے فی الضلالتی گمراہی میں، فلیمدد پس ضرور ڈھیل دیتا ہے۔ اچھا یہاں پہ اس کے میننگ آپ نا سرکل لگا کے یہ اس طرح یاد کریں، بالکل ڈیفرنٹ ہے، فل کی ٹرانسلیشن عام طور پہ ہوتی ہے پس چاہیے کہ شوڈ، ہی شوڈ، مگر یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اس کو چاہیے کہ دے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے بات ہو رہی ہے، پس ضرور ڈھیل دیتا ہے اس سے، تو اس میں اس کی ٹرانسلیشن میں پس چاہیے کہ نہیں ہے، تو اس کو ایسی یاد کریں، پس ضرور، ضرور کی مائننگ اس طرح یاد کریں، پس ضرور ڈھیل دیتا ہے۔ روٹ ورڈ میم دال دال ہے، مدہ یا مدو، مدہ یا مدو کے میننگ ٹو پرولونگ، اور آتے ہیں کہ یہ ڈھیل دینے کے میننگ میں بھی آتا ہے، پرولونگ کرنے کے میننگ میں، اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ میم دال دال کبھی تو مدد کے لیے آتا ہے، جیسا اردو میں ہم مدد کہتے ہیں، مدد ہیلپ کرنا، اس طرح بھی قرآن میں آتا ہے، مگر ڈھیل دینے کے مطلب میں بھی آتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے اللہ یستہزئ بہم
وَيَمُدُّهُمْ اور وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، تو پرولونگ کرتا ہے ان کو. تو اس کے معنی ٹو پرولونگ، ڈھیل دینا، اس طرح بڑھانا. سورہ حج میں بھی ہے یہاں فَلْيَمْدُدْ، اس میں فل کے مطلب فل تو اس میں بھی ہے کہ ایکسٹینڈ کرے، وہ پرولونگ کرے، ڈھیل دے. تو اسی طرح کے معنوں میں دونوں دفعہ استعمال ہوا اس میں. تو اس کا فَلْيَمْدُدْ بس ضرور ڈھیل دیتا ہے لہو اسے، یعنی اس شخص کو جو گمراہ ہے. الرحمن الرحمن مدہ خوب ڈھیل دینا. یہاں پہ اسی فعل کا اسی روٹ ورڈ کا فعل استعمال ہوا ہے اور اسی روٹ کا اسم. جب ایسے قریب قریب استعمال ہوتے ہیں تو اس میں جب اسی کو خوب بالکل اس معنی میں آ جاتا ہے وہ اسم، خوب ڈھیل دینا. دینا کا کہ ایک تو ٹرانسلیشن کریں گے کیونکہ اسم ہے، لیکن جب یہ ایک طرح کے سورہ اسپیشلی اس کی بہت ساری مثالیں ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں دیکھی تھی کہ سیم روٹ ورڈ کا فعل اور سیم روٹ ورڈ کا اسم جب قریب قریب آئیں تو اس میں اسم میں اور زور پیدا ہوتا ہے بات میں، خوب ڈھیل دینا. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب رأو وہ دیکھ لیں گے ماں جو یوعدون وہ وعدہ کیے جاتے ہیں. اس کو آپ سرکل کر لیجئے، اس کے اوپر لکھ لیں پیسے میں مجھول ہے، مضارع میں فرسٹ لیٹر پہ پیش ہو، تھرڈ لیٹر پہ زبر ہو، تو یہ کلیئر گیو اوے ہوتا ہے کہ یہ مجھول ہے. اونا بتا رہا ہے پلورل میں، یوعدون وہ وعدے کیے جاتے ہیں، یعنی وہ خود وعدے نہیں کر رہے، وہ وعدے کیے جاتے ہیں. کون کر رہا ہے یہ نہیں پتا، یہی مجھول ہوتا ہے کہ اس میں ڈوئر جو کرنے والا ہے وہ نون نہیں ہوتا. اما آتا ہے آپشن دینے کی کہ خواہ یہ کریں کہ وہ کریں. اما العذاب خواہ عذاب ہو، و اما اور خواہ الساعہ قیامت ہو. فسیعلمون تو ان قریب وہ جان لیں گے من کون ہے، ہوا وہ شر بدتر ہے، مکان مقام میں، و اضعف اور کمزور تر ہے. کمزور تر اضعف بھی دور انفاق کمزوری کے لیے آتا ہے روٹ ورڈ، اور اضعف وہی والا احسن اظلم یہ عالم، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس لیے ٹرانسلیشن زیادہ کمزور ہے، کمزور تر ہے. کمزور تر کا مطلب ہے زیادہ کمزور، ویکر جیسے ہم کہتے ہیں. تو یہ وَأَضْعَفُ اور کمزور تر ہے جندہ لشکر کے اعتبار سے. جیم نون دال روٹ ورڈ ہے، جند لشکر کو کہتے ہیں. آیت نمبر 76 وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اور یزید زیادہ کرتا ہے روٹ ورڈ زا یا دال، زیادہ کرتا ہے اللہ الذین اہتدوا ان کو جنہوں نے ہدایت پائی. جب تا کے ساتھ یہ روٹ ورڈ آتا ہے نا اس کے مطلب ہے گائیڈڈ، ہدایت پانا کے مطلب میں آتا ہے. تو الذین اہتدوا جنہوں نے ہدایت پائی، ہدا ہدایت میں. اللہ کرے ہم ان لوگوں میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے قریب آ سکے تو ہمیں بڑھا دے ہدایت میں. والباقیات اور باقی رہنے والی، باقیات باقی رہنے والی، الصالحات نیکیاں، خیر بہتر ہے، عند ربی کا آپ کے رب کے نزدیک، ثواباً ثواب میں بدلے میں، وخیر اور بہتر ہے مردہ انجام میں. مردہ کا روٹ ورڈ ایک منٹ، مردہ کا روٹ ورڈ ہے را دال دال، اور یہ روٹ ورڈ ریٹرن کے لیے جیسے انجام، جب ریٹرننگ انجام ہوگا تو مردہ قرآن میں اور بھی جگہ پہ ہے. دیکھ لیتے ہیں ایک جگہ اور کہ وہ کہیں گے کہ جب دیکھ لیں گے عذاب کو تو ظالم کہیں گے حل الی مردن، کیا ریٹرن کی کوئی راستہ ہے کہ ہم واپس لوٹ جانے کے لیے. تو مرد کا مطلب را دال دال سے ریٹرن کے میننگ میں آیا ہے پہلے، اور یہاں پہ انجام کے اعتبار سے اس کو ایسے ہی یاد کریں، اس میں بھی آپ اس طرح ہی کر لیں، خیر مردہ اور بہتر ہے انجام میں روٹ ورڈ، لیکن اس کا را دال دال ہے. یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. اس میں جو بھی کمی کوتاہی ہے وہ ہمارے نفس کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں معاف کرے، اس کے بہترین حصے سے ہمیں فائدہ اٹھانا والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی باقیات صالحات باقی رہنے والی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت میں اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس موقع پہ جب یہ سارا ہو رہا ہوگا کہ حول جہنم جسیہ، جب یہ جہنم کے گرد ہوں گے اور اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو بچا لے گا اس آگ میں گرنے سے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں کرے، ہمیں اور ہمارے سب پیاروں کو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.